السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج بھی کراچی پر بات کریں گے. مہمانوں کا میں تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ سسی پلیجو صاحب موجود ہیں، سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. بہت شکریہ آپ کا. شاہی سید صاحب بھی آئیں گے تھوڑی دیر میں. عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. اس وقت جس وقت 12 مئی ہوا آپ وزیر بھی تھے، اس وقت متحدہ کی جانب سے جاننے کی کوشش کریں گے جو الزامات لگے ہیں یا جو جے آئی ٹی آئی ہے اس کا اب کیا ہوگا اور ابھی تک کیوں کچھ نہیں ہوا. لیکن شروع کریں گے. سربت صابری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بھائی ہیں امجد فرید صابری صاحب کے. آج چیلم بھی ہے ان کا. جاننے کی کوشش کریں گے ابھی تک ہوا کیا ہے ان کی انویسٹیگیشن کے بارے میں اور مطمئن ہے اس سے. السلام علیکم صابری صاحب. بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف جی اصل میں اس وقت چیلم کی بہت بڑی ایک تقریب جاری ہے اور میں اسٹیج کے اوپر ہی کھڑا ہوں. انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو ہے بات وہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ الحمدللہ پر امید بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں. انویسٹیگیشن کی رخیں جو ہیں یہ ملٹی ڈائمینشنل تو ہیں جی جی لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں اپنی محنت اور عوام سے یہی تعاون کی درخواست کرتا ہوں اور ان لوگوں سے تمام ایجنسی سے یہی کہتا ہوں کہ کسی بے گناہ کو کوئی زخم نہ پہنچے اور جو گناہگار ہو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سر لیکن یہ جو پولیس نے شیئر کیا کہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، آپ کو کچھ پولیس نے بتایا کہ کون لوگ ہیں یا گرفتار ہو گئے ہیں یا نہیں؟ نہیں، اصل میں نہیں، پولیس نے مجھے بتایا نہیں کہ کون لوگ ہیں اور کس طرح ہیں، لیکن وہ تو اخبارات میں آ ہی رہا ہے اور میرا خیال ہے خبروں میں آپ لوگ سب دکھا ہی رہے ہیں لوگوں کو. لیکن میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی بے گناہ کو کوئی انگلی تک نہ لگے. لیکن یہ کیسے انشور ہوگا صابری صاحب کہ بے گناہ ہے یا گناہگار ہے؟ ایجنسیز کریں گے نا، دے شوڈ میک شیور کہ ہی از ناٹ انوسنٹ. اگر کوئی انوسنٹ ہے تو اس کو باعزت طور کے اوپر رکھا بھی جائے اور باعزت بری کیا جائے. اور عوام سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں ایجنسیز کے ساتھ. ہماری ایجنسیز پر ہمیں فخر ہے. جی صابری صاحب. The way they are doing work, it's amazing. ٹھیک. آپ مطمئن ہیں؟ یہ بتائیے یہ خبریں بھی سنی کہ کوئی بھتہ مانگا گیا تھا صابری صاحب سے 50 لاکھ. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. یہاں ماشاءاللہ سے یہ سب ناخوانی وغیرہ شروع ہو گئی. میں آخری سوال میں کہا کوئی بھتہ مانگا گیا تھا امجد صابری صاحب سے؟ یہ خبریں آ رہی تھی. میں سمجھ میں نہیں آیا. میں کہا سر کوئی بھتہ مانگا تھا کسی نے امجد صابری صاحب سے؟ نہیں سر، میرے علم میں نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو ہمیں پتا ہوگا اور باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اگر کوئی اپنے منہ سے کہہ رہا تو یہ وہ بہتر جانتا ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل ٹھیک سر. آپ کا چیلم ہے آج. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. امجد فرید صابری صاحب کے قاتل جلد از جلد پکڑے جائیں. بہت شکریہ. سربت صابری صاحب ہمارے ساتھ پر موجود تھے کیونکہ آج چیلم بھی ہے امجد صابری صاحب کا. دیکھنا یہ تھا کہ کیا انویسٹیگیشن ٹھیک ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ مطمئن ہے اب تک جو کچھ ہوا ہے. لیکن کراچی اور 12 مئی جو وسیم اختر صاحب کی جے آئی ٹی سامنے آئی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سسی پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر لیاقت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بیان آیا سسی پلیجو صاحب. خورشید شاہ صاحب نے کہا 9 سال بعد ان کو یاد آئی ہے. مجھے یہ بتائیے اس سے پہلے کیوں نہیں یاد آئی کسی کو؟ آپ کی حکومت رہی ہے نا جی پچھلے 8 سال سے. اس کو انویسٹیگیٹ آپ کرنا نہیں چاہتے، انویسٹیگیٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہم نہ کریں تو کوئی اور کرے تو آپ کہتے ہیں جی کیوں کر رہے ہیں. کیا یہ کس طرح حکومتیں چلتی ہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ واقعے کے پیچھے کون ہے؟ کاشف میرے خیال میں خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، بڑے ذمہ دار ہیں، ذمہ دارانہ بیان بھی دیتے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے خود یہ سوالیہ طور پر یہ کہا ہوگا کہ 9 سال کیوں کے بعد یہ بات آئی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں آئی یہ چیز. انہوں نے کہا اس کو پہلے ہی شاید آنا چاہیے تھا. آپ ہی کو آنا چاہیے تھا نا جی. بالکل. لیکن اس کا تھوڑا سا اگر مجھے موقع دیں تو یہ جب واقعہ ہوا تو اس وقت وسیم اختر صاحب ہوم ڈپارٹمنٹ میں تھے، خود مشیر تھے اور پھر اس کے بعد کافی مہینے رہے. نہیں لیکن آپ کی حکومت میں ہم کل قائم علی شاہ صاحب کا ایک سنا چکے ہیں. آپ ان کو سن لیں دوبارہ بے شک. انہوں نے کہا تھا جی ہم جانتے ہیں کون ہے پیچھے، ہم لانا نہیں چاہتے. آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ نے ایک طرح سے وہ الزام نہ کہوں گی تو میرا تنقید کی ہے تو اس کا، کیونکہ ہم اس دن راستوں میں ہم بھی تھے 12 مئی، ہم نے ساری لاشیں اٹھتے ہوئی دیکھی اور ہم کیسے بچے ہیں وہ ہمیں بتائے. بات کون کر رہا تھا یہ سر؟ کون کر رہا تھا یہ میرے خیال میں یہی تو ایک سوال ہے جس کا جواب لوگ دیتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں انویسٹیگیشن پراپر ہو تاکہ نام قانوناً بھی سامنے آ سکے. میرے خیال انگلیاں اب جب تک جو بھی اٹھی تھی اس وقت تو پرویز مشرف صاحب کے کوalition پارٹنرز جو بھی تھے، جس میں ایم کیو ایم بھی تھی، دوسرے بھی تھے. مشیر جو داخلہ تھے وہ وسیم اختر صاحب تھے جو
کچھ جب تک الیکشن نہیں ہوا تب تک ان کی حکومت تھی، پھر ثبوت کہاں چلے گئے، تفتیش کہاں چلی گئی، انویسٹیگیشن پر اثر انداز کیسے یہ لوگ ہوئے نہیں ہوئے، یہ سب جاننے کے لیے چیزیں ہیں. میرے خیال میں دیر آیا درست آیا. اس چیز میں پہلے میرے خیال میں اس کی جو عدلیہ کو بھی، کیونکہ چیف جسٹس افتخار حسین صاحب کے لیے اگر میں کہوں ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلے تھے، لیکن اے این پی کے بھی لوگ مارے گئے تھے، پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم کے بھی اس میں معصوم لوگ آئے تھے، کانگریس جماعتوں کے بھی تھے، لاشیں ہر جگہ گئی تھی، کراچی سے لے کر اندرون سندھ ہر جگہ پر. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن اگر دیش سے اس کی پراپر ہونی چاہیے، اور انگلیاں جہاں جا رہی ہیں اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور عدلیہ کو اس وقت بھی ذمہ داری، عدلیہ نے تو اس نے بھی سو موٹو لیا تھا، بندے ہزاروں بندوں کورٹ پہ چڑھ گئے تھے، ہائی کورٹ کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا. میں اگر پولیس کے حوالے سے، کیونکہ پولیس بڑی پولیٹیسائز رہی ہے، اس کو کافی بہتر ہم نے ہماری حکومت نے آ کر بنایا. یہ بات زیادہ پولیٹیسائز کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں، ہم نے اس کو بہتر بنایا ہے. آپ کو پولیس کی لاشیں گری ہیں، جو پولیس والے مختلف آپریشنز میں رہے ہیں، چاہے دہشت گردی کہ کسی بھی فارم میں، چاہے وہ جو اسٹریٹ واریئرز دہشت گرد چل رہے ہیں، یا جو انٹرنیشنل القاعدہ اور راؤ کی طرح جاتے ہیں، اس میں پولیس والے جتنے بھی رہے ان میں سے کافی پولیس والوں کی موت واقع ہوئی، مارا گیا ہے. تو پولیس کی قربانیاں اس میں ہیں، لیکن پولیس میں کاڑی بھیڑیں بھی رہی ہیں جنہوں نے ثبوت مٹانے کی بھی کوشش کی ہے، اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کی ہے. اور سارا ملبہ جو ہماری حکومت پہ آ کر گرا 8 سالوں میں، ہم نے بہرحال کوشش ضرور کی ہے کہ ایک بہتر طریقے سے ہم اس کو دیں. اس میں کافی سارے ایشوز رہے ہوں گے، امپروومنٹ کی بڑی گنجائش ہے. بڑی گنجائش ہے جی، بہت بڑی گنجائش ہے امپروومنٹ کی. ڈاکٹر عامر صاحب، سوال یہ کہ آپ اس وقت وزیر بھی تھے، کیا یہ جو ایڈمیشنز ہیں وسیم اختر صاحب کے کس حد تک درست ہیں؟ یہ چلیں پہلے بتائیں نا. یا مبینہ جی آئی ٹی جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں یہ اچھا کیا، بچا لیا اپنے آپ کو، ورنہ میں آپ سے یہ سوال کرنے والا تھا کہ ایسے نہ کہیں، مبینہ کہیں، مبینہ کہیں، ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ویسے خبر کل کی ہے. جو انویسٹیگیٹر ہیں ان کے ملک الطاف صاحب کل ہمارے پروگرام میں ہی موجود تھے. ہم نے ان کو وسیم اختر صاحب کا لیٹر بھی دکھایا جو انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا جناب یہ انویسٹیگیشن میں نے کی ہے، یہ جی آئی ٹی بالکل درست ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں، بلکہ ایک بڑی جی آئی ٹی کی درخواست ہم نے ہوم منسٹری کو بھیج دی ہے. جسٹ بائی دا وے، سو مبینہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس کیس میں پولیس اون کر رہی ہے. پروگرام خود کر لیں. میں خود ہی کرتا ہوں سر، خود کر لیں. میں کون سا بندے بلا کے پروگرام کر لیں. آپ خود ہی جواب دے دیں نا، آپ نے خود سوال کریں، خود جواب دے دیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. عامر صاحب یہ فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو، اٹس اے فیکٹ. میں اپنی طرف سے کوئی تجزیہ نہیں دے رہا. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں سر، میں پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ کا. پلیز کریں، کیری آن، میں دیکھ رہا ہوں. نہیں لیکن دیکھیں یہ سینیسزم مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی. آپ کہہ رہے ہیں مبینہ، میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کا انداز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا، کیونکہ اس لیے مبینہ ہوگا کیونکہ وسیم اختر صاحب کا بھی اپنا ایک بیان آ چکا ہے، تو اب اس کو مبینہ نہیں کہا جائے گا. لیکن آپ تیاری نہیں ہے، تو چونکہ اب آپ نے ایک ذہن ہے، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ آپ کا ہے، وہ آپ کا بات کر. میں نے آپ کو یہاں بلا کے تھوڑی یہ کہا کہ جی آپ کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ ہے، اور وہ اسی طرح پچھلے 15-20 سال سے چل رہا ہے. لیکن ہم تو نہیں کہتے یہ بات. سنیے تو آپ کریں نا اپنا. دیکھیں یہ جو آپ جس طرح کی آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ ہیں اینکر، میں اس وقت آپ کا مہمان ہوں، میرا تو ہوگا مائنڈ سیٹ، آپ کا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو باعث نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سوال کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ بالکل متوازی انداز میں. لیکن جب آپ مبینہ کے علاوہ گفتگو کریں گے تو میں آپ سے کیسے بات کروں گا؟ آپ تو پارٹی بنے ہوئے ہیں. جناب میں نے خود مبینہ کا لفظ استعمال کیا، آپ نے کہا بہتر لفظ ہے استعمال کرنا. میں نے صرف آپ کو ایک فیکٹ یہ بتایا تھا. اس کی وضاحت لینا میں آپ کو صرف کہ کل جو انویسٹیگیٹر آئے تھے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جے آئی ٹی ٹھیک ہے. یہ فیکٹ میں نے ایڈ کر دیا کہ وہ مبینہ ہے، لیکن ایڈ کر دیا اس میں آپ میرے مائنڈ سیٹ پہ آ جاتے ہیں. اب آپ نے پھر اس کو تھوڑا سا چینج کیا. آپ نے کہا ان کا یہ خیال ہے، ان کا کہنا بالکل ان کا کہنا بیکاز ہی از دی انویسٹیگیٹر. یہ بڑے امپورٹنٹ، ایکچولی یہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہوتے ہیں، ان کا کہنا، ان کا خیال. اسی سے بات آگے بنتی ہے. اب میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو. اگر آپ چاہیں تو میں دے سکتا ہوں. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیم اختر صاحب کا ہاتھ سے لکھا ہوا بیان، ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا بیان جو وکلا کے پینل کو انہوں نے دیا ہے، اس کی قانونی حیثیت ہے، کیونکہ وہ خود انہوں نے لکھا ہے اور وکیلوں کے حوالے کیا ہے. تو ہم اس بیان کو مانیں گے. اور جو کورٹ میں
عدالتیں جو ڈیسائیڈ کریں گی اس پر بات ہوگی. اب رہ گئی JIT. تو JIT تو ڈاکٹر عاصم کی بھی تھی اور ڈاکٹر عاصم صاحب نے عدالت میں جا کر اس JIT سے انکار کر دیا تھا. اسی طرح کی ایک اور JIT بھی تھی جو کہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بنی تھی اور رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی اس میں نام تھا. اس میں بھی تو JIT کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک کہ عدالت کے اندر وہ JIT ثابت نہ کی جائے. ابھی عدالت میں یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور میں جتنا قانون تھوڑا بہت جانتا ہوں میں کسی بھی عدالتی معاملے پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا. وسیم اختر صاحب نے اپنی بے گناہی اپنے خط کے ذریعے واضح کر دی ہے. انہوں نے لکھ دیا ہے جو انہوں نے خط لکھا ہے وہی خط ہے. اور پہلی بات یہ کہ وسیم اختر صاحب اس کراچی شہر کے ایک نامزد میئر ہیں جن کو ظاہر ہے چلیں ٹھیک ہے JIT میں نام تھا آپ نے گرفتار کر لیا لیکن جن اور دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں سے ایک صاحب تو ابھی اسپتال چلے گئے ان کو تو اسپتال میں سہولیات دے دی گئی ہیں دوسرے بھی شاید چلے جائیں گے لیکن وسیم اختر صاحب کو اور مقدمات میں ملوث کر کے ان کو پھر لے جایا گیا پھر ان کے ساتھ تفتیش کی گئی لیکن پھر عدالت نے وسیم اختر صاحب کو جیل بھیجا. تو یہ سب عدالتی عمل ہے تو ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کوئی بھی رائے دینے سے کوئی بھی تبصرہ کرنے سے. جیسے کہ میں اپنی بہن سسوئی پلیجیو سے کہوں گا کہ انگلیاں جس طرف اٹھ رہی ہیں اگر یہ انگلی کہتی نا تو میری بات سمجھ میں آتی کیونکہ انگلی یوں ہوتی ہے یہ اٹھی لیکن جو انگلیاں ہوتی ہیں نا وہ 4 ادھر اٹھ رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ انگلی کرتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی اٹھ رہی ہیں. اور اگر 12 مئی مسئلہ ہے تو میرا سوال پھر یہ بھی ہے میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے اور کاشف بھائی اگر آپ کو یاد ہو آپ اس دن اسلام آباد واپس جا رہے تھے میں اور آپ ایئرپورٹ پر ساتھ تھے ہم ساتھ گئے تھے واپس اسلام آباد کیونکہ صبح سیشن تھا اگر آپ کو یاد ہو. بالکل یاد ہے مجھے میں آپ کی ملاقات بالکل میں بھول نہیں سکتا جی. اور میں نے اس پر آپ کو کہا تھا کہ بہت برا ہوا ہے بہت برا کراچی میں ہوا ہے انتہائی برا. آج بھی کہتا ہوں کہ 12 مئی کی جوڈیشل انکوائری میرے ساتھ مشتاق منہاج صاحب تھے آپ نے کہا تھا میں نے سنا بڑا گرما گرم پروگرام کر کے آ رہے ہیں حیدر بھائی کے ساتھ اور میں کسی اچھے سینس میں نہیں کہہ رہا یہ کہا تھا آپ نے. جی ہاں میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا جب ہم جہاز میں تھے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے یہ بہت برا ہوا ہے اور یہ قتل عام ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ سے کہا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر 12 مئی کو ہی ہم لے لیں تو 27 دسمبر بھی ایک گزرا ہے ذرا یہ بھی سوال کیجئے گا کہ 27 دسمبر کو کراچی کے اندر 800 کے قریب رکشے اور ٹیکسیاں جلا دی گئی تھیں بے نظیر بھٹو شہید کی گئی تھیں. اس کے بعد کراچی میں جو ریئیکشن ہوا تھا اس میں 35 لڑکیوں کی عصمت دری ہوئی تھی اس میں 40 لوگ قتل کر دیے گئے تھے وہ کس نے کیے تھے وہ بھی MQM نے کیے تھے. چلے یہ آپ کا نقطہ نظر آ گیا جی. میں آپ کو اس 12 مئی سے 2 دن پہلے کی 10 مئی کا ایک پروگرام تھا جس میں وسیم اختر صاحب میرے ساتھ موجود تھے 2007 کا کیونکہ یہ ایشو اس وقت یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں کراچی میں ٹکراؤ ہوگا MQM کی ریلی ہے اس طرف سے یہ لوگ جائیں گے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے ذرا سنیے وہ گفتگو کیا ہوئی تھی ہماری وسیم اختر صاحب کے ساتھ. MQM حکومت ہے آپ کے پاس حکومت ہے اس وقت سندھ کی آپ کی دوسری ریلی آپ لوگ نکال رہے ہیں اس معاملے کو حل کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ تو یہ ہوگا کہ MQM خود یہ کہہ دے کہ ہم ریلی نہیں نکالتے چیف جسٹس صاحب کو یہ ریلی نکالنے دی جائے. میں یہاں آپ کے اس پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی MMA پیپلز پارٹی کو منع کر دیں ریلی نہ نکالیں تو متحدہ بھی نہ نکالے گی. لیکن حکومت کی ذمہ داری تو حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے نا وسیم اختر صاحب. حکومت سیاسی حکومت ہے نا تو اگر وہ سیاست چمکا رہے ہیں اس ایشو پہ تو متحدہ تو روکے گی ان کو. تو آپ جب پلس وہ چیلنج بھی کر رہے ہیں یہ کہ یہ متحدہ کا شہر نہیں ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن وسیم اختر صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ ملتوی کر دی جائے اگر یہ ملتوی کر بھی دی جائے چیف صاحب کی جو ریلی ہے اس میں سیاسی جماعتیں دوسری تاریخ میں بھی ہوگا سیاسی جماعتیں تو پھر بھی احتجاج کریں گی کیا MQM پھر اس موقع پر دوبارہ یہ ریلی کی کال دے گی جب چیف صاحب کراچی جائیں گے؟ بالکل دے گی. MQM جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اس ایشو پہ چمکانے دے گی اسپیشلی ان سندھ. شاہد سید صاحب بھی موجود ہیں. شاہد سید صاحب یہ 1-2 دن پہلے کا واقعہ ہے یہ جب ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی آپ ریلی کر لیں اپنی انہوں نے کہا جب سیاسی جماعتیں ریلی نکالیں گے تب ہم ریلی نکالیں گے. یعنی متحدہ کو جو حکومت تھی اس وقت شاید بیک فٹ پہ جا کر اس معاملے کو رفع دفع کر کے کسی طرح یہ معاملہ بھگتانا چاہیے تھا. وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے اس وقت نہیں کرنے دیں گے کسی سیاسی جماعت کو سیاست نہیں چمکانے دیں گے. لیکن اس میں ہے کون ملوث؟ کاشف صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں یہ بہت اہم ایشو ہے بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور اس میں سب سے پہلے دکھ اس بات کا ہے کہ اس 12 مئی کے ساتھ جس کے لیے جس عدلیہ کے لیے جس چیف جسٹس کے لیے یہ نکالی تھی گئی تھی یہ ریلیاں یہ جلوس ساری پارٹیوں نے اس نے خود بے انصاف نہیں کیا اور جب وہ بحال بھی ہوا عدلیہ بحال ہوا پاور میں بھی آ گیا تب بھی اس نے اس پہ خاموشی اختیار کی.
لیکن جو ایک مسلمان کی حیثیت سے جو عقیدے کا تقاضا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 12 مئی کے شہداء، میں کسی ایک قوم کے نہیں بولی، جو 48 لوگ شہید ہوئے، 48 تھے سب پارٹیوں میں ملا کے، بشمول MKM ANP اور سب، اس شہداء کا خون ہم سے بھی پوچھ رہے، اور اللہ کے نام میں بھی یہ حساب ہوگا، اور وہ ابھی آہستہ آہستہ ٹائم لے رہا ہے، لیکن یہ سب چیزیں سامنے آئے گی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کبھی بھی جس شہداء ہے وہ اپنا چھپا نہیں سکتا، وہ سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ سیاستدانوں نے بھی، بیوروکریسی نے بھی، عدلیہ نے بھی، سب نے زیادتی کی نا۔ اگر اجازت دیں، میرے ساتھ راون مار صاحب موجود ہیں، میں ذرا ان سے یہ پوچھوں کہ پولیس اب تک خاموش کیوں رہی ہے؟ ہاں، یہ 9 سال کی راون مار صاحب السلام علیکم۔ راؤ صاحب جی جی راون مار صاحب، بنیادی سوال ذہن میں صرف ایک ہے، 9 سال آپ خاموش رہے، کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی، یہ متحدہ اور نان متحدہ یہ مسئلہ علیحدہ ہے۔ دیکھیں فائرنگ، کیونکہ میں خود کراچی میں موجود تھا، میں نے سب کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا، ساری سیاسی جماعتیں جلوس نکال رہی تھیں، ساروں کے پاس اسلحہ تھا اور وہ اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ جی جی 9 سال تک پولیس کیوں خاموش رہی ہے؟ اس کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا پہلے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیسز رجسٹرڈ ہوئے وہ 12 مئی کے بعد رجسٹرڈ ہوئے، اور اس وقت جو لوگ موجود تھے یہ ان کا کام تھا، اس گورنمنٹ کا کام تھا، اس وقت کے جو افسران تھے ان کا کام تھا کہ وہ اس کو فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرتے اور اس پہ کام شروع ہو جاتا۔ جوڈیشل کمیشن بن گیا، اس کو بھی جو ہے، کیونکہ میں اس وقت یہاں کراچی میں نہیں تھا، اور یہ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ وہ ان کو جانے نہیں دیا گیا، ہائی کورٹ کے راستے بلاک ہوئے، اور یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوئی یہ اس وقت کے پولیس افسران اور گورنمنٹ کا فرض تھا۔ ابھی جب ہمیں ایک چیز تھی، 9 سال سے ہمیں جو چیزیں مل جاتی ہیں، کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم اس پہ کارروائی کرتے ہیں۔ چلے راؤ صاحب، مجھے ایک سوال ویسے ہی میرے ذہن میں پچھلے 2 دن سے، اگر مجھے اس کا جواب دے دیں۔ وسیم اختر صاحب کسی اور کیس میں گرفتار ہوئے، وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو ایک چائے کا کپ دیا اور کہا بتا بابو وہ 12 مئی کو کیا ہوا؟ اس نے کہا جناب وہ الطاف حسین کے کہنے پہ ہوا تھا سارا کچھ۔ دیکھیں وہ Is it that simple؟ مطلب آپ یہ بھی بات کچھ آپ کو ہی جواب دینا پڑے گا کہ یہ دیکھیں یہ سیاستدان لوگ ہیں، اتنے آرام سے آپ نے JIT لکھ کے دے دی ہے، اور دیکھیں وہ کورٹ آئیں گے تو دیکھا جائے گا وہ جی کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ظاہر ہے کورٹ نہ کبھی تو وہ میڈیا کے سامنے کہیں پیش کریں گے ان کو، کہ ویسے ہی انہوں نے جواب دے دیا ساری چیزوں کے۔ آپ نے ان کو چائے کے کپ پہ کہا، انہوں نے کہا یار میں تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں ذرا اندر ہوا کیا تھا، ایسے ہوا یہ سارا۔ دیکھیں، جب پولیس کسی کو اریسٹ کرتی ہے، اگر وہ اس کو ایک ویپن پہ اریسٹ کرتی ہے تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے کوئی اس سے ڈکیتیاں کی ہوتی ہیں یا کسی کو مارا ہوتا ہے، پھر بہت سارے کیسز کھل جاتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا سر کہ 12 مئی کے پیچھے وسیم اختر ہے؟ ویسے میرا سوال اس لیے ہے کہ وسیم اختر تو ہوم منسٹر تھا، سب جانتے تھے، یہ 9 سال بعد تو نہیں ہوم منسٹر بنا نا وہاں کا۔ دیکھیں، جب وہ ابھی اریسٹ ہوئے ہیں، جب پولیس کی کسٹڈی میں آئے ہیں، تو لازمی ہے وہ اس وقت ہوم منسٹر تھے۔ جس طرح آپ کو ایک چیزوں کا پتہ ہے، آج بھی آپ کلپ نکالتے ہیں کہ وسیم اختر صاحب نے یہ بات کی، اور وسیم اختر صاحب نے جو ہے وہ کنٹینر انہوں نے کہا کہ میں نے لگا دیے تھے کہ ان کا جلوس نہ جائے، تو یہ چیزیں ہم نے ان سے پوچھی کہ آپ ہمیں سچ سچ بتائیں۔ لازمی ہے ایک آدمی جب پولیس کی کسٹڈی میں آتا ہے تو وہ اس کا جو ہے مائنڈ کچھ اور ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے گھر میں آزاد ہوتا ہے کچھ اور مائنڈ ہوتا ہے۔ تو وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے بالکل آرام سے، جیسا کہ انہوں نے کورٹ میں بھی کہا کہ مجھے صحیح جگہ پہ رکھا گیا اور مجھ سے پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، کوئی شکایت نہیں کی، بالکل انہوں نے ہر بات کی، اور ہر بات کا پولیس نے ان کے اس جو 2 FIRوں پر اریسٹ اس کے مطابق بھی پوچھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے راؤ صاحب وہ آپ کی کسٹڈی میں آ کے ڈر گئے اور ڈر کے انہوں نے بولنا شروع کر دیا؟ نہیں، ڈر کے تو کوئی نہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے، انہوں نے ایک اپنا دیکھیں، انسان ادھر آتا ہے بعض دفعہ سوچتا ہے کہ میں ادھر بند ہو گیا ہوں، وہ ہو گیا ہوں، وہ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی بس ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہم ہو گئے، ہمارے سے بہت ساری غلطیاں ہو گئیں۔ خود میں نے وہ JIT تھی، انہوں نے بھی یہ بات کی۔ JIT کا یہ نہیں ہے کہ وہ JIT وہ والی JIT ہے، دیکھیں ایک نام دے دیتے ہیں، پبلک سروس کمیشن ہے، پولیس سروسز پولیس ہے، اب PSP ہے، وہ ایک انہوں نے نام رکھ لیا، پولیٹیکل پارٹی نے
تو یہ JIT کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ JIT ہے، وہ انہوں نے اس کو اچھا کرنے کے لیے کہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر ان سے سوال کرے گا، بہتر ہے کہ 6-7 مل کے اچھے طریقے سے بات کریں، ہر ایک کا اپنا اپنا دماغ ہے اور اس میں کوئی اچھی بات آ جاتی ہے اور وہ اس کو کرتا ہے. تو انہوں نے ایزی بہت ساری باتیں بتائیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ 12 مئی کے حوالے سے بتایا، اور انہوں نے اپنے اندر کی باتیں بتائیں، اپنے جو ان کا عسکری ونگ ہے اس کے متعلق بتایا. کیا بتایا جی عسکری ونگ کے بارے میں؟ انہوں نے عسکری ونگ ہے ان کا، سیکٹر اور یونٹ کام کرتے ہیں، سارا چیز بتایا. انہوں نے لینڈ اس کے حوالے سے بتایا کہ یہ جو لینڈ گریبنگ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہوا کرتی تھی تو اس میں پھر ہمارے کچھ لوگ تھے، الطاف بھائی نے کمیٹی بنا دی، ساری چیزیں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پولیس کے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے قابل قبول نہیں ہے عدالت، لیکن پھر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 ہے، طریقہ کار ضرور ہے، یہ بیان ہوتا ہی ہوتا ہے، اس پہ وہ عدالت غور ضرور کرتی ہے، قبول کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن غور ضرور کرتی ہے. تو بالکل ہمارا صحیح ہے، یہ کیس کھل چکا ہے، یہ بالکل ہمارے سامنے تو ایک کھلی کتاب ہو گئی ہے. ہمیں بالکل ہے اور ہمیں بڑی آسانی ہے اس کیسز میں، تمام انویسٹیگیشن میں بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کے نام پتہ چلے، سب آگے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، ہم آدمی لائیں گے، رکھیں گے، ایلکیوم ہو، متحدہ ہو، کوئی اور ہو، جس کو سر ارباب غلام رحیم صاحب کو پوچھیں گے کچھ؟ وزیر اعلیٰ سندھ، چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس. تو کل ایک چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے میں تو بہت مجبور تھا. آپ ان سے بلا کے پوچھیں نا آپ کی مجبوری کیا تھی؟ دیکھیں وہ بہت مجبور، وہ تو ابھی ایک دن ہوا ہے، ابھی یہ پروسیس چلے گا، ابھی بڑے لڑکوں کے نام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، کتنے تو اس میں مختلف کیسز میں اریسٹ ہو کے جیل گئے، کتنوں نے کوئی چیز قبول نہیں کی، اب انہوں نے نام بتایا ہے وہ ہمیں بتائیں گے. سر میں بریک کے بعد آپ سے کچھ اور سوال پوچھتا ہوں، مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، راؤنڈ وار صاحب سے پوچھیں گے. اور سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان طریقہ ہے، شاہی صاحب کہتے ہیں وہ پولیس کی کسٹڈی میں سب کچھ بتا دو. پہلے زمانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مار کھا کے نہیں بولتے تھے، اب وہ بول دیتے ہیں پولیس کے سامنے. اچھا اب وہ کورٹ میں پیش چلے جاتے تھے تو اس کی وہ بیان ہوتا، پھر اس کو شرم حیا بھی ہوتا. اب شرم حیا نہیں، ابھی یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے کہ پولیس کے ساتھ جا کے چائے پیو. پوائنٹس ایسے تھے جس میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، وہ بات کرنا بہت ضروری ہے. میں بریک کے بعد سے آپ سے اجازت دیں، یہ اگر ہو سکے بریک کے بعد مجھے کوئی زیادہ بولنے کا شوق بھی نہیں ہے. عامر لیاقت صاحب نے میں آ رہے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، جو ہے واپس آتے ہیں، بریک لیتے ہیں نا جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس وقت لگنے کی وجہ یہاں پر کہا کہ حکومت کی طرف سے آپ نے اس ہم نے کہا یہ چیز بالکل ہم ان کو ساتھ نہیں اوور کیا ہے بڑا انہوں نے، جس طریقے سے بھائی نے کہا کہ ایک طرح کہہ رہے ہیں کہ جتنا اطلاع ہوا اس سال آپ ایک فلائٹ پہ جا رہے تھے تو آپ کو کہا کہ بڑا برا ہوا، بہت خراب ہوا. نہیں کیا وہ وہی بات وسیم اختر صاحب کو نہیں کہہ سکتے جو خود ان کے جو ہے وہ وزیر داخلہ تھے؟ اور یہاں بھی عدلیہ کی تحریکوں میں ہم نے بھی ہر جگہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہم نے بھی دھرنے لگائے. محترمہ جب گرفتار ہوئی تھی، نظر بند تھی، ہم بھی یہاں تھے، کر رہے تھے مظاہرہ، پکڑے گئے تھے. اسلام آباد کی پولیس نے بھی اس عدلیہ تحریک ہمیں بھی پکڑا تھا، لیکن اتنی بربریت نہیں تھی جو کراچی کے راستوں میں اس 12 مئی، اس کے علاوہ بھی جو تھی
خوف کا عالم تھا. پھر مشرف صاحب نے جو مکے لہرائے تھے اسی دن یہاں اسلام آباد میں ڈی چوک پر کہ بھائی یہ ہے ہماری طاقت اور اس کا, تو یہ ساری جو 9 سالوں میں مشرف نے دے دی طاقت 90 سال کی ایم کیو ایم کو, اس کو بھی بھائی جھٹلائیں گے کیا؟ یا یہ کہنا کہ وہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظالم ہو اور ایم کیو ایم وکٹم ہو. ایم کیو ایم ساری چیز میں ساتھ رہی ہے, جہاں ہماری اگر کوئی نائل ہے تو وہاں ظلم کی اگر بات ہوگی تو وسیم اختر کا نام آئے گا. بحیثیت وزیر داخلہ کے اگر جو ہے انہوں نے کون سے ایکشن لیے یا لینے چاہیے تھا جس میں ڈائریکٹلی ان کی انوالومنٹ تھی, وہ بالکل ہے. وہ ثبوت, وہ ساری پولیس پہ اثر انداز ہونا, تفتیش پہ اثر انداز ہونا, آنکھیں دکھانا, لوگوں کو جو ہے جیلوں میں ڈالنا, یہ ساری چیزیں وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ریکارڈ کا حصہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں بھی اسلحہ تھا, بالکل نہیں. خود میرا جو ہمارا قافلہ تھا, ہم پر گولیاں سیدھی چل رہی تھی, ہم میں سے بھی لوگ شہید ہو جاتے, لیکن ہم نے بیک فائر تو نہیں کیا. مبینہ طور پر نہیں تھی, کاشف نہیں تھا. 12 مئی کے بعد 14 مئی کو وسیم اختر اسلام آباد آئے, پیپلز پارٹی کے ان کے مبینہ طور پر وہ تصویر جو شہری رحمان کی گاڑی پر لوگ کھڑے اور ان تصویروں ان کے ہاتھ اسلحہ تھا. ابھی بھی ہم نے کل ویڈیو چلائی, شہری رحمان صاحبہ کی مبینہ طور پہ گاڑی ہے. اگر کسی ایک میں جو ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے کسی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہ اسلحہ بردار لے کر چل رہے تھے. یہ ہوتا تو اتنی لاشیں گردی کیا, کچھ جو ہے ہم ان کی بھی ڈائریکٹلی وہیں گراتے جنہوں نے سیدھی فائرنگ ہم پہ, ہمارے کارکنان پہ, ہمارے لوگوں پر کی. یہ مبینہ طور پر گاڑی, مبینہ طور پر شہری رحمان صاحبہ کی گاڑی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے پاس نہیں تھا. یہ آپ کو دکھا رہا ہوں, وکٹم بھی ہم تھے. اور ہاں, عدلیہ کی تحریکوں کے لیے پیپلز پارٹی سب سے آگے تھی, این پی بھی تھی سارا. اور یہ بات یہ کہنا بار بار کہ ہم جو ہے معصوم ہیں اور اس کی اگر تفتیش ہو رہی تو فلانے واقعے کی کیوں نہیں ہو رہی. 12 میں دھبا ہے پاکستان کی ہسٹری پر, 12 میں جو ہے ایک جو ہے کالا ٹیکا ہے. اگر دیر ہوئی ہے تفتیش میں, اگر عدلیہ اس میں کمزور رہی ہے یا پولیس کمزور رہی ہے یا پولیٹیسائز رہی ہے, اگر کوئی اگر کسی حکومت میں تھوڑی سی کوئی نائلی یا کمزوری آئی ہے تو اس میں نہیں, کافی ساری نہیں, کیونکہ لا انفورسنگ ادارے ضروری نہیں ہے حکومت کی ڈائری. ہمیں ایک بہت عرصہ لگا ہے جو پولیس کی ڈائریکشن کے بغیر لا انفورسمنٹ چل سکتی ہے کراچی کی. میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتی. اتنی آپ مانتی ہیں نا کہ آپ کی پولیس ہیویلی پولیٹیسائزڈ ہے. میں یہ ضرور مانوں گی کہ سندھ میں پرویز مشرف اور ایم کیو ایم کے زمانے میں 9 سالوں میں جب 90 سال کی طاقت نہیں تو پولیس کا پورا آواز بگڑ چکا تھا. حالانکہ پولیس کی قربانیاں بھی رہی ہیں دہشت گردی میں, لیکن پیپلز پارٹی کو بڑا عرصہ لگا جہاں ہم ریفارمز لائے پولیس کے حوالے سے, ہمیں وہ پولیٹیسائز پولیس ملی تھی جہاں آپ نے مزید پولیٹیسائز کر دیا. نہیں کبھی بھی نہیں. چلیں پولیس پولیٹیسائز ہے یا نہیں, دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے. کتنی پولیٹیسائزڈ ہے؟ 110%. لیں جی 110%. 1600 اوپن اپوائنٹمنٹ لیٹر دیے گئے, اوپن اپوائنٹمنٹ لیٹر پولیس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے, حکومت میں یہ نہیں کہ 100% بیک آپ جو ہے میرے خیال میں یہ رہی ہے کو جہاں جو ملی طرف سے خالی پولیس چیلنج کر رہا ہے, اس میں قربانیاں بھی پولیس کی رہی ہیں. ہمیں خاص طور پر کراچی میں پولیسنگ کو بہتر بنانا کتنا بڑا چیلنج رہا ہے, کیا این پی کو پتہ نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ پولیس کو آپ غیر سیاسی کرو گے تو صحیح ہوگا نا. میں بہتر کرنے کی گزارش ہے, گنجائش ہے یا بہتر ہر جگہ, پنجاب میں بھی, کاشف پنجاب میں بھی, کیپی کے ہر جگہ پہ. مختصر اس کیس کے گواہ وکیل ہے, اس کیس کے گواہ جج ہے, اس کیس کے گواہ میڈیا ہے, ہم سب نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اس میں کوئی زیادہ تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تباہی جو لائی ہے اس ملک میں اور کراچی میں وہ مصلحتوں نے اور مفاہمتوں نے. اس کے باوجود کہ سب جانتے تھے, اس کے باوجود کہ 48 لوگ شہید ہوئے, اس کے باوجود کہ جج سب کو پتا تھا, جو چیف جسٹس پاکستان جو بعد میں پاورفل رہا, چودھری افتخار نے اس کیس میں کیا کیا. لہذا اس کے ساتھ مصلحت کا سارے شکار, مصلحت اور اسی مصلحت نے مفاہمت مصلحت. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر جوڈیشل انکوائری ہو جائے اور ظالموں کو سزا ہو جائے تو بہتر ہونا چاہیے, اکراس سے ہونا چاہیے, انتقامی کارروائی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو بھی حکومت وقت تھا وہ رسپانسیبل اس وقت تھا, اس کے بعد کیوں نہیں ہوا, موجودہ وقت اس کا رسپانسیبل ہے. ڈاکٹر عامر صاحب, جو حکومت وقت تھی وہی ذمہ دار تھی. میں نے آپ کو سنایا بھی, عامر جو وسیم اختر صاحب اس ٹائم کے ہوم منسٹر, 2 دن پہلے بھی جب ان سے یہ کہا کہ اگر دوسری سیاسی جماعتیں اپنا وقت بدل لیں ریلی کا, تو انہوں نے کہا جی جب یہ ریلی نکالیں گے تب تک ہم ریلی نہیں, تب ہم دیکھیں. یہ تو ہونا ہی تھا. پھر 8:40 ہو چکے ہیں.
اور 4 لوگ مل کر ایک انسان پر حملہ آور ہیں. تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا, تو مزید جو 10 منٹ رہ گئے آپ لوگ باتیں کریں, میں دیکھتا ہوں آپ کو. ایک انسان کیا مطلب, کس کو کیا, ابھی تو پولیس کے اوپر بات آئی ہے, پیپلز پارٹی کی گاڑیاں دکھائی ہیں کہ آپ کے پاس اسلحہ تھا. 8:40 ہو چکے ہیں جس میں آپ لوگ مل کر ایم کیو ایم کو بار بار برا کہہ رہے ہیں اور اس پر حملے کر رہے ہیں. نہیں, تو اب میرے پاس تو جواب نہیں دیا, 12 مئی کے وقت میرے پاس جواب دینے کے لیے وقت. 1 منٹ دیکھیں سسئی بہن, میں آپ کے درمیان بالکل بھی بات نہیں کی ہے میں نے, لیکن ایک آپ کی بڑی پرابلم ہے کہ ایک تو آپ پہلے خود بولتے ہیں بجائے نہیں, آپ نے جواب نہیں دیا, آپ ایلیگیشن سر, آپ کہنے پروگرام سر, قسم کے ایلیگیشن پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ نے بڑے عجیب سے ایلیگیشنز لگائے ہیں. چلیں عامر صاحب کو جواب تو دینے دینا. آپ سوال یہ ہے, دیکھیں آپ اس کو طرف No sir, I will not answer to you. اس لیے کہ جس طرح آپ پروگرام کر رہے ہیں, ٹائم بالکل بچا نہیں ہے, ٹائم بالکل بچا. آپ جو بھی سمجھیں, کبھی جواب نہیں ہوتا ان کے لوگوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس 10 منٹ ہے پروگرام میں, آپ کو اور کتنا ٹائم چاہیے؟ اوکے, آپ سارا ٹائم لے لیں. بے شک کوئی نہ بولے تو میں جواب دوں گا, بتائیں, نہیں بولے تو میں بات کروں گا. چھوٹی کوئی بات آپ جواب دے دیجیے گا. میں ذرا عامر صاحب سے بات کروں. ایسے نہیں ہوگا. بتائیں عامر صاحب, آپ جواب دے دینا جی اپنا. کی کنڈیشنز پہ ہوگا. پہلے آپ مجھے ضمانت دیں کہ کوئی نہیں بولے گا تو میں جواب سب کے لیے ہے کہ ہر کوئی اپنی باری پہ بات کرے گا. آپ نے اپنا جواب دیا, اس میں کسی نے نہیں بولا. سب نے باتیں کی ہیں, سب نے الزامات لگائے ہیں, یہ میرا فرض ہے کہ میں جواب دوں, اس لیے مجھے کو بات کرنی ہوگی. میں جواب دوں گا, نہیں دوں گا. جواب دیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اجلا بننے کی سب کوشش کر رہے ہیں نا, یہ جو دھل کے آئے ہیں سب, تو یہ نصیر اللہ بابر جو تھا, یہ بھی ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکا ہے پاکستان کے, جس کا نام نصیر اللہ بابر تھا. ہاں, اور فاروق لغاری نے بے نظیر حکومت برطرف کی تھی, اس پر پہلا الزام تھا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا, یعنی ماورائے عدالت قتل کیے تھے پیپلز پارٹی نے. اور پیپلز پارٹی نے 93 سے 95 تک لوگوں کے بھیجے نکالے ہیں, اسلم سبزواری کی آنکھیں نکالی ہیں, فرزانہ سلطان کی عزتیں لوٹی گئی ہیں. ایک منٹ, کام ڈاؤن, ذمہ کے حوالے سے بات کی. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ایم کیو نے کھڑے ہو کر یہ کیا, یہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے ایلیگیشنز اس طرح کے لگیں گے تو میرے خیال میں میری ضرور سندھ کے حوالے سے الیکشن کیا ثبوت نہیں ہے. جواب دے دیجیے گا. یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو مسئلہ ہے. اب ملیاقت صاحب 27 دسمبر کو 12 مئی سے زیادہ, 27 لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کو. سننے دیں عامر صاحب کو, سننے آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. آپ اس کا جواب دیجیے گا عامر صاحب. 12 مئی سے زیادہ 27 دسمبر کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں جناب کاشف عباسی صاحب. 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد آپ کر لیجیے گا جواب. آپ جواب کر لیجیے گا. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ وہ میرا خیال نقطہ یہ عامر صاحب کہ جب ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے تو ذمہ دار حکومت ہوتی ہے, حکومت وقت. شہباز شریف جا کے گولیاں نہیں مارتا, لیکن حکومت ذمہ دار ہوتی ہے اس وقت کی. اس وجہ سے الزام آپ کے سر آئے گا کہ آپ کی حکومت تھی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے جواب لیں, میں تو خود کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو میں جواب دوں گا. میں ہر اس نقطے کا جواب دوں گا جو اٹھایا گیا نا, یہ میری ذمہ داری ہے نا, یہ میری ذمہ داری ہے. بالکل. اگر آپ 12 مئی کی بات کریں گے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ 12 مئی غلط ہے, لیکن 27 دسمبر کو بھی برا کیا نا, کہ 27 دسمبر کو جس طرح کراچی میں لوگوں کی عصمت دری کی گئی ہے, گاڑیاں جلائی گئی ہیں, لوگوں کو قتل کیا گیا, بھول گئے کراچی والے. دیکھیں کہیں بھی کسی وقت بھی لاش گری ہے وہ بات ختم ہو گئی. جب بھی لاش گرتی ہے اور اس حکومت کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. جناب بالکل ٹھیک ہے, بالکل یس, یہ ہوئی بات, یہ بات ہوئی. اب آ جاتے ہیں, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں پہلی تو میں راؤ انوار صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جس طرح ان کے پاس لوگ آ کر بولنے لگتے ہیں, اپنے نام کا ایک مزار بنا لیں تو بے اولادوں کی جو گودیں بھی بھر جائیں گی اور بہت سارے مسئلے ویسے بھی لوگوں کے حل ہو جائیں گے. ان کے پاس جیسے ہی لوگ آتے ہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بابا ہیں, بابا, ان کی شکل دیکھتے ہی لوگوں کو جو ہے وہ ایک روحانی سکون ملتا ہے, اور ان کو دیکھتے ہی لوگوں کے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے. تو مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کووں کے کوسنے سے ہاتھی نہیں مر جاتے, اور چڑیا کی چوں چوں سے کوئل کی کوک پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے کہ وہ چپ چاپ آئے, آ کر بیٹھے, انہوں نے بولنا شروع کر دیا, تو ایسا کوئی یقین کرنے والی بات بھی نہیں ہے. اور پھر آپ کو بھی ایک مشورہ میں کاشف بھائی برادرانہ دوں گا, آپ سے میرے ایک بڑے محبت والے تعلقات ہیں, اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم پولیٹیکل لوگ آپس میں بیٹھے ہوں تو کسی پولیس والے کو
آپ ہمارے درمیان نہ بلایا کریں, کیونکہ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ پولیس ایک پارٹی ہے, ایک حکومت کی طرف سے کام کریں گے, اور پولیس کا کام, میری بات سنیں نا, پہلے میری بات ختم ہونے دیں, ختم ہونے دیں میری بات, ختم ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے, کیونکہ اگر ہم پھر جواب دیں گے نا, یہ ان کی انویسٹیگیشن پر اثر پڑے گا. اب جیسے 12 مئی تھا, اب 12 مئی پہ سب کہہ رہے ہیں وسیم اختر, چلیے مان لیا وسیم اختر. ارے وسیم اختر کے اوپر تو گورنر بیٹھا ہوا تھا, گورنر کو کیوں نہیں پکڑتے؟ گورنر تو ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. راون صاحب کو چاہیے گورنر کو پوچھے نا, جا کے گورنر سنگھ سے پوچھے نا کیا ہو رہا تھا 12 مئی کو کراچی میں. گورنر سنگھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ دریافت کریں. سر چیف ایگزیکٹو سی ایم تھا, سی ایم سے سوال ہوتا ہے کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو صوبے کا. سر میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہوم منسٹر وسیم اختر ہے, اس کے اختیار میں سر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پولیس, رینجرز, فوج, مشرف صاحب, ISI, سارے ادارے اس دن آنکھیں بند کر لی تھی یا سب لوگ سب سے سوال پوچھنا چاہیے, یہ سب جواب دہ ہونے چاہیے. کدھر تھے یہ لوگ؟ یہ سب جواب دہ ہونے چاہیے. تو پھر وسیم, اسی لیے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کا دائرہ کار میں دوسروں سے سوال پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ میں کہتا ہوں سب کو جواب دہ ہونا چاہیے, سب سے پوچھئے. سب سے پہلے گورنر سنگھ کو راون وار صاحب لے جائیں, کیونکہ راون وار صاحب کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ بولنے لگتا ہے. مجھے لگتا ہے شریف نواز بھی بولیں گے. میں راون وار صاحب سے پوچھ لوں. دوسرا میں لیٹ می جسٹیفائی, دیکھیں جو چیز بھی کسی کیس سے جڑی ہوتی ہے عامر صاحب, کیونکہ میرا پروفیشن ہے, جب میں کسی چیز پر بات کروں گا میں ہر اس اینگل کو کور کرنے کی کوشش کروں گا جو اس کیس سے جڑا, چاہے وہ پولیس ہو جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, پولیٹیشین ہے. اور سر میں بھی جواب آپ کو اسی طرح دوں گا, کیونکہ میں بھی چیزیں جب دیکھوں گا کہ اینگل کیا آ رہے ہیں, تو میں پولیس سے, میں ابھی بھی آپ کا اوپینین سر آنکھوں پہ جو دل کرتا ہے, نہ مجھے, میں پولیس سے بحث کروں گا, میں پولیس سے کبھی بحث نہیں کر سکتا, نہ مجھے کرنی چاہیے, ان کی انویسٹیگیشن پر اثر پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اس بات پر میں ضرور ازراہ تفنن, میں نے کہا ہے کہ ان کے پاس آتے ہی لوگ بولنا شروع کر دیتے, تو یہ تو بہت معجزاتی کرشماتی انسان ہے, یہ ان کے تو مجسمہ بننا چاہیے. میں ان سے پوچھ رہا تھا آخر میں بریک پہ جانے سے پہلے, راون وار صاحب یہ لوگ انہوں نے کہا بہت سے دوسرے ادارے بھی ایسے ہیں جن سے آپ کو سوال پوچھنا پڑے گا. انفارچونیٹلی 12 مئی صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا. گورنر سنگھ سے بھی, گورنر سے پوچھ لیں, گورنر سنگھ سے بھی, گورنر سے پوچھیں, سی ایم سے پوچھیں, آپ کی وقت کی MI کے چیف سے پوچھیں, آپ کی وقت کے ISI کے چیف سے پوچھیں. یہ سوال آپ کو پوچھنے پڑیں گے. کیا ہماری پولیس یہ تفتیش ادھر تک لے جا سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تو انہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں ادھر انویسٹیگیشن کو. ہم نے ایک رپورٹ انہوں نے جو کہ 7 پولیس آفیسرز نے بنا کے ریمانڈ کے لیے لی تھی, اور ابھی بہت ساری چیزیں ہیں, اور کتنی چیزیں ہم بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت ہماری تفتیش پہ کوئی اثر ہو. ابھی تو ہم نے وہ کچھ چیزوں کو جو ہے ہم نے بتایا ہے اس صورت پہ, اور ایک JIT کے لیے, بڑی JIT کے لیے لیٹر بھی لکھا ہے ہوم سیکرٹری کو, اس کی بھی انشاءاللہ پرمیشن ہوگی. ابھی تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوگ آئیں گے. یہ کتاب کھل چکی ہے, یہ پتہ چل چکا ہے کہ کون لوگ تھے, کون اسلحہ لائے, کس نے ریلیاں روکنی تھیں, کسی صورت ایئرپورٹ نہ پہنچے, کس طرح کی وہ ہوئی. بہت زیادہ چیزوں کا پتہ ہے. منی لانڈرنگ کے بارے میں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. خود الطاف راؤ صاحب 14 سال سے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, 14 سال سے, اس کو سب پتا ہے. میں آپ کو مخبری دے رہا ہوں, مخبری آپ کو تو پسند ہے نا, مخبر ہے نا, میں آپ کو مخبری دے رہا ہوں. 14 سال سے ایک آدمی بیٹھا ہے, اس کا نام ہے عشرت العباد, گورنر ہے, اس کو سب پتا ہے. آپ پتہ کریں اس سے. چلیں ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے ہر چیز کا بتایا. یہاں تک کہ الطاف حسین صحت کے بارے میں, ان کی ٹانگ پہ زخم ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا, ان کا وزن بڑھ گیا ہے, ان کو بلڈ پریشر ہے, ان کو ڈائبٹیز. آپ کے پاس آپ یہ کہہ رہے ہیں انفارمیشن بہت ساری دی ہے, اگر اجازت ہے ہو جائے گا آپ کی وجہ سے. گورنر سندھ بھی فور دا لانگسٹ ٹائم متحدہ کے نہیں اور متحدہ حکومت کے ہی تھے. آج کل وہ ذرا تھوڑا جی پولیس کو کہاں سے پتہ چلی؟ لندن میں. ہلو راؤ صاحب, مجھے ذرا بریک لینی ہے, اجازت دیں تو. یہ آپ کی بات درست ہے, آپ کے پاس انفارمیشن تو بہت ساری ہے. 2 منٹ آپ سنیں نا, دیکھیں نا, انہوں نے سب کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہم میں بیٹھ کے ان کی تقریر سنتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں. وہ ایک معزز ادارے ہیں, ان کے سربراہان اور ان کے افسران کو برا بھلا اور گالیاں, وہ بدتمیز آدمی. سر اس کی کوئی ویڈیو ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ کل آ کے اگر انہوں نے اگر راون وار صاحب اگر انہوں نے کورٹ میں آ کے کہہ دیا میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی یہ ساری دعا ضرور کیجئے گا. آپ دیکھیں یہ سارے کہتے ہیں, ویڈیو کا بھی آپ نے ریزلٹ دیکھا ہے کہ وہ ویڈیو بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے
زبردستی بنوائی گئی. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. میں نے آپ تو سر اگر انہوں نے آ کے ڈینائی کر دیا کورٹ میں کہ میں نے بیان نہیں دیا, پھر تو اس بیان کے لیکن ہم ایویڈنس اکٹھی کریں گے. ہم ایسی ایویڈنس اکٹھی کریں گے, ایسی چیزیں کریں گے کہ وہ اگر کریں گے بھی تو ان کی نہیں مانی جائے گی. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ایسی چیزیں لے کر آئیں گے. اور ایک چھوٹی سی بات سن لیں, پھر بریک لے لیں. اگر ہماری انویسٹیگیشن اور یہ باتیں غلط ہوں, آپ سعودی عرب کی پولیس سے نا اس کو انویسٹیگیٹ کرا لیں, ایم کیو ایم کو جہاں سے تسلی ہے وہاں سے کرا لیں. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہماری گردن کاٹ دیں, نہیں تو ان کی. اور یہ اس شہر میں جو تماشے لگے ہوئے ہیں, جو اس میں قتل و غارت گری اور جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں, اور جو ایک معزز ادارے کے سربراہان کو گالیاں دی جاتی ہیں. سر یہ ویسے پولیس کا کام نہیں ہے اس پہ کامنٹ کرنے کا. میرا خیال ہے اس کو آپ اگر آپریشنل سائٹ تک رکھیں, کامنٹ کر رہی ہے نا پولیس کو کامنٹ نہ کریں, پولیس جس طرح آپریشنل سائٹ پہ رکھیں, لیکن آپ یہ بات پوچھتے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کریں. ہم کہتے ہیں سب کو انویسٹیگیٹ کریں. راؤ انوار صاحب کا پورا نام ہے, بریک لے لوں ادھر, نام ہے راؤ انوار آصف زرداری. فادر کا آج بھی میرے پاس جو ہے نان بیلیبل وارنٹ ہے. بالکل ٹھیک, آج بھی نان بیلیبل وارنٹ ہے جنہوں نے KKF کا فنڈ میں سے یوز کیا. چلیں ایک بریک لیتا ہوں میں, یہاں پہ تھوڑا پرسنلائز ہوگی بات. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. آخری 2-4 منٹ میں جو گفتگو ہوئی, جو کہا گیا, چاہے اس طرف سے ہو اس طرف سے ہو, میرا خیال غلط ہے. ہمیں اپنی گفتگو کرتے وقت صریحاً گفتگو کرنی چاہیے, ایشوز پر بات کرنی چاہیے, ذاتیات کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے, جس کی وجہ سے اگر گئے بھی ہیں میرا خیال ہے وہ غلط ہے. چاہے اور پولیس کو چاہیے کہ وہ صرف پروفیشنل گفتگو کرے, اور پولیٹیشینز کو بھی چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اگر ذاتیات سے ہٹ کر ایشوز پہ بات کریں زیادہ بہتر ہوگا. عامر صاحب آخر میں آپ چاہتے کیا ہونا چاہیے؟ بریفلی مجھے بتائیں, تھوڑا ٹائم ہے. ہاؤ ڈو یو وانٹ دس ٹو پروسیڈ؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے چینل پر مسلسل ٹکرز راؤ انوار کے چل رہے ہیں, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف راؤ انوار کو اس پروگرام میں بلایا تھا, کسی اور کا کوئی ٹکر نہیں چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ پروگرام کیا تھا, جس میں راؤ انوار صاحب کو ہی آپ نے انہی کے ٹکرز چل رہے ہیں. میں پہلی بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, چونکہ آپ شاید نہ دیکھ رہے ہوں, تو یہ میں اس پہ پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ ہم سب کی باتیں ہونی چاہیے, چاہے وہ سسی بہن کی ہوں یا شاہی سید صاحب کی ہوں یا میری گفتگو ہو. آپ کو اس کو بھی ٹکرز چلوانے چاہیے تھے, لیکن راؤ انوار کے مسلسل چلتے رہے. دوسری بات یہ کہ میرے والد شیخ لیاقت حسین, جن کی پوری پاکستان عزت کرتا ہے, جنہوں نے 48 سال مسلم لیگ میں گزارے, جو تحریک پاکستان کے کارکن تھے, وہ اب انتقال کر گئے, اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ان کے نان بیلیبل وارنٹ میرے پاس ہیں. کتنا بدبخت ہے یہ آدمی, کتنا کمزرف ہے یہ آدمی, کس طرح کی اس نے گفتگو کی ہے. ایک شخص انتقال کر چکا ہے, اس کے نان بیلیبل وارنٹ لیے پھر رہا ہے. یہ انہی لوگوں میں سے ہے جو آج بھی مادر ملت کے گھر پر بجلی کا بل بھجواتے ہیں, جو آج بھی لیاقت علی خان صاحب کو جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں, اور میں نہیں کہنا چاہتا یہ ساری باتیں کہلوانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ بات غلط کی گئی ہے. یہ بات غلط کی گئی. یو ہیو ٹو پروٹیسٹ کاشف عباسی صاحب, یہ بات اس نے غلط کی ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پولیس والوں کو نہیں بلانا چاہیے پروگرام میں. پروگرام پر ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ نہیں تو انہوں نے آ کر کیا کیا؟ انہوں نے آ کر یہ باتیں تو کی نا, اور اس کے بعد کہہ رہے نان بیلیبل وارنٹ. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے آ کے پکڑ کے دکھایا, مجھے آ کے پکڑ کے دکھایا. میں کہتا ہوں یہ مجھے آ کے پکڑ کے دکھایا, میرے باپ کے وارنٹ لے کر مجھے آ کے پکڑ کے دکھایا. مسئلہ یہ کہ میں نے اس وقت جب انہوں نے سیاسی گفتگو کی, میں نے اس ٹائم بھی کہا, آپ کے پروگرام میں کیا, وہ انہوں نے جو کہا آپ کے والد صاحب کے بارے میں غلط کہا. آخر ماحول خراب کر رہی ہے نا, غلط کہا, وہ ماحول خراب کر رہی ہے. سر سن تو لینا, وہ اس شہر کا ماحول خراب کر چکا ہے. آپ بھی کسی کو راؤ انوار آصف زرداری نہ کہیں, انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے. آپ بھی برائے مہربانی اسپیشلسٹ ہے, وہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے, ایکسٹریڈیشن کلنگ کا ماہر ہے. عامر صاحب دیکھیں, وہ اس طرح کی گفتگو, ایک کرمنل آدمی جس کو سپریم کورٹ نے انگلی اٹھائی ہو, یونیفارم آف پاکستان نے, یونیفارمڈ آفیسر, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ نے مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. I have to close the program unfortunately. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, صرف تحمل اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے. وہ is an officer of the police. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ کیس کے ساتھ جڑے ہیں, اس لیے ان کی انفارمیشن جو بھی ان کے پاس ہے وہ لینے کے لیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, جس طرح ہم پروگرامز میں وکلا سے
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं